بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را۔ نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے پوتے ہیں اور حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب علیہ الرحمن کے صاحبزادے محترم ہیں، ان کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث مسرت و باعث خیر ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کی طبیعت بہت ذلیل ہو گئی تھی کئی روز پہلے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الى اخر الايه، صدق الله العظيم۔ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ عشق نبوی درد معاشی کی دوا ہے، ظلمت قضائے دہر میں وہ شمع ہدا ہے، تیری آمد اے ابر کرم رونق عالم، تیرے ہی لیے یہ گلشن ہستی بنا ہے۔ معزز حاضرین، بہت ساری باتیں، بہت ساری تقریریں الحمدللہ ہم جب سے جلسہ شروع ہوا ہے سن رہے ہیں، بہت سارے بیانات ہم نے اب تک سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہ۔ ہمارے اس مدرسے کے روح رواں کرم فرما ہمارے حضرت حافظ اسرائیل صاحب، یقیناً ان کو دیکھ کر اپنے تمام بزرگوں کی ہمیں یاد آتی ہے۔ الحمدللہ جو ہمارے اکابر کے پروردہ ہیں، اور یہ صرف ان کی برکت ہے کہ اتنے سارے علماء اپنے اکابر بزرگان دین سے ان کو محبت ہے، اور ماشاءاللہ اتنے سارے علماء یہ جلسے میں بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں کہ شاید کہیں جلسے میں، بڑے سے بڑے جلسے میں بھی اتنے علماء آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہ ماشاءاللہ ان کی محبت اور ان کا ایک تعلق اور پیار جو ہے یہ سب اس کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت دے، اور حضرت مفتی ناصر صاحب جو مدرسے کے لیے ہر وقت محنت کر رہے ہیں، جستجو میں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو بھی مزید قبولیت سے نوازے۔ بہرحال قرآن کریم کے قائد اور قائد پڑھی برکت کے لیے وقت بہت کم ہے، علماء کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہمارے حضرت قاری عبدالباری صاحب ماشاءاللہ نظامت فرما رہے ہیں، لیکن بعد دیگر سب کو لا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر 1 منٹ کی بھی ہوتی تھی، 2 منٹ کی بھی ہوتی تھی۔ اس میں ہم جو ہے کوئی بھی آنے والا کرسی پر یہ خیال نہ کرے اور یہ محسوس نہ کرے بھائی مجھے وقت کم دیا گیا ہے۔ اس معنی کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کبھی 1 منٹ کی بھی ہوئی ہے، کبھی 2 منٹ کی، کبھی 5 منٹ کی۔ سب سے آخری تقریر جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمائی وہ تقریباً 45 منٹ کی تقریر ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجیے مگر چھوٹی سی۔ تو آپ نے نصیحت فرما دی، آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں کی خدمت کرو۔ اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ حضرت نصیحت فرما دیجئے، میں پھر اس کے بعد کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ انہوں نے پھر معلوم کیا رسول اللہ پھر کس کی خدمت کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر مکمل ہو گئی۔ دیکھو 1 منٹ بھی اس میں نہیں لگی ہے، لیکن بہرحال ہم آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو بات چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن عمل کے ارادے سے، عمل کی نیت سے ہمیں سننا چاہیے۔ اس وقت میں جو آیت پڑھی اور جو روایت پڑھی اس کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بتا دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قیامت کی آخرت کی تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آخرت کی تیاری تو میں نے نہیں کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے مجھے محبت ہے، اور
اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اور محبت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جس کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور بھائیو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ہمیں کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے عشق ہوگا جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہمیں عشق ہے، اور اب میرے بھائیوں یقیناً محبت میں اور عشق ہی میں یہاں جمع ہے۔ اگر میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے رسول سے عشق نہ ہوتا، اگر محبت نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں نہ آتے، اس مجلس سے خیر میں شریک نہ ہوتے، لیکن میرے بھائی ہمیں عشق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا عشق پیدا فرما دے جیسا کہ حضرات صحابہ کو تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، محبت کی نگاہ آپ کے اوپر ڈال لیتے ہیں اور ہمیں قلبی سکون مل جاتا ہے، لیکن فکر تو اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور آپ کا وصال ہو جائے گا پھر ہم کس کی زیارت کیا کریں گے، کس کو دیکھا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طبیعت پر دیکھا کہ اتنا رنج ہے اور اتنا غم ہے اور طبیعت پر اتنا بوجھ ہے تو قرآن کریم کی آیت اللہ نے نازل فرمائی، کون سی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں گے۔ اگر بھائی کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہم اعِنّنی حتی لا ارى شیئا بعدہ، اے اللہ میں مجھ کو میری بینائی کو تو ختم کر دے، میری روشنائی کو، میری آنکھوں کی روشنائی کو تو ختم کر دے، میں اللہ کے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا عشق تھا، کیا محبت تھی کہ آنکھوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ نابینا ہو گئے۔ اور بھائیو کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھی ایسا ہی عشق اور ایسی محبت عطا فرما دے۔ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی سے ہمیں عشق ہے اور اسی عشق میں ہم زندگی گزاریں تو انشاءاللہ یہ زندگی ہمارے لیے نفع بخش ہوگی۔ یہ ہمارا جو اتنا بھی وقت گزرے گا یہ ذخیرہ آخرت بنے گا انشاءاللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ ہمارا وقت گزرے گا۔ لیکن محبت ہمیں اپنی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے میرے نفس سے، یعنی میرے نفس کے علاوہ، اپنے نفس کے علاوہ مجھے اگر کسی کی محبت ہے تو آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے نفس سے بھی زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم محبت تو کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے مال دولت سے بھی ہمیں محبت ہو، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ ہم میرے بھائیوں اس میں اتنا مشغول اتنا مصروف ہو جائیں کہ ہمیں آخرت کا بھی خیال نہ رہے۔ ایسی محبت نہ ہو میرے بھائیوں، کم سے کم بس دنیا سے مال و دولت سے تو ایسی محبت ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً دوڑتے ہوئے اور میرے بھائی تیزی سے تشریف لے گئے اپنے گھر، اور اس کے بعد فوری طور پر واپس ہوئے۔ اور اس وقت میں حضرات صحابہ پریشان تھے، تعجب میں تھے، حیرت میں تھے کہ معلوم نہیں کیا کیفیت ہے، آج کیا کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانی ہے کہ اتنی تیزی سے گئے ہیں دوڑتے ہوئے گھر پر اور فوراً تشریف لے آئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کی کیفیت دیکھی اور آپ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ نے حضرات صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا کہ میں اس لیے گیا تھا، میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور میں نے یہ اپنے لیے مکروہ سمجھا کہ میں اس دنیا میں اور اس سونے چاندی میں کہیں اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ مجھے جو آخرت کا فکر ہی نہ رہے، آخرت کا خیال ہی نہ رہے، میں نے اپنے لیے مکروہ سمجھا۔ اور دوسری روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں تو اس لیے گیا تھا، گھر میں میرے سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، کہیں میں مال و دولت میں اتنا مشغول نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے
तकसीम का हुक्म दिया है कि तुम उसको तकसीम कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से इतनी मोहब्बत थी। एक आज हम हैं कि बस जमा कर रहे हैं तो जमा करते जा रहे हैं, जमा करें, जमा करने में हर्ज नहीं है, मोहब्बत भी करें, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल की हो। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह रोज बरोज तरक्की कर रहा है, मदरसे में तरक्की हो रही है। हमें मोहब्बत है उलमा से, हमें मोहब्बत है इन वारिसीन अंबिया से, हमें मोहब्बत है पढ़ने पढ़ाने वालों से। और मेरे भाइयों, मोहब्बत हमें सबसे है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत शोबान जो आपके आजाद करता गुलाम हैं, मेरे भाइयों, एक मरतबा आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में जब तशरीफ लाए और आकर बैठे तो बड़ी कमजोरी की हालत में थे, बड़े नहीफ से, बड़े कमजोर से, बड़ा बदन जो है इतना नहीफ और इतना कमजोर हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि रंग भी तब्दील है, हालत भी तब्दील है और जिस्म इतना कमजोर हो चुका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? हज़रत शौबान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल तकलीफ तो कोई नहीं है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक तकलीफ परेशान कर रही है। वो तकलीफ ये है कि अब तो हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं, मोहब्बत की निगाह आपके ऊपर डाल लेते हैं, कल्बी सुकून मिल जाता है, लेकिन जब आप दुनिया से चले जाएंगे फिर हम किसकी ज़ियारत किया करेंगे? और अगर हम जन्नत में न गए तो फिर तो देखना ही मुमकिन नहीं, और अगर जन्नत में चले गए तो आपके मकामात तो बुलंद बाला होंगे, आप तो आला इल्मीन में होंगे, हमारे दर्जात तो कम होंगे, फिर हम आपकी ज़ियारत कैसे किया करेंगे? तो कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमाई अल्लाह ने, वमन युतिल्लाह व रसूल फौलाइका मअल्लज़ीन। हज़रत सहाबा के इश्क को, हज़रत सहाबा की मोहब्बत को देख कर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की आयतें उतारता था, कुरान करीम की सूरतें उतरती थी। अल्लाह ऐसा इश्क हमें पैदा फरमा दे। बहरहाल मदरसे के बहुत सारे मकसद हैं, बहुत सारी ज़रूरियात हैं, हज़रत उलमा की तवील फहरिस्त है। बस पर भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो, आपसे मोहब्बत हो और उसी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारें। हमें भाई अगर मोहब्बत का हम दावा तो करें कि मोहब्बत है, लेकिन मेरे भाई दावा बगैर दलील के मोतबर नहीं होता है। अगर हम दावा कर रहे हैं हमें मोहब्बत है तो आपकी इताअत, आपकी फरमाबरदारी, आपकी बातों को मानना और आपकी मेरे भाई तरीके को इख्तियार करना हर मुसलमान के लिए, हर ईमान वाले के लिए जरूरी है। याद रखो, रसूल की इताअत में अल्लाह की इताअत है, रसूल की फरमाबरदारी में अल्लाह की फरमाबरदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे दे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम केराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।